السلام علیکم. پروگرام بزم شاعری، میں ہوں آپ کی میزبان افشاں شعور اور میرے ساتھ میری ساتھی میزبان موجود ہیں نمران سر. آپ کو پروگرام بزم شاعری میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی جو مہمان ہیں وہ خاتون شاعرہ ہیں اور کراچی میں اور کراچی سے باہر ادبی حلقوں میں کافی مشہور اور معروف ہیں. ان کے جو زندگی کا حوالہ ہے وہ درس و تدریس سے بھی ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے اور بہت اس میں بھی کام کر چکی ہیں، وہ ہم ان سے جانیں گے. اور شاعری کب سے کر رہی ہیں، کیسے شروعات ہوئی، کیا ہوا، وہ سب ہم احوال ان سے خود جانیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالدہ عظمیٰ صاحبہ. خوش آمدید کہوں گی آپ کو بزم شاعری. السلام علیکم. خوش آمدید. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک اور اچھا لگ رہا ہے. مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم دونوں کو دو بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں، دو بیٹھی ہوں. آج کل جیسے مطلب عام تاثر یہی ہے کہ اردو شعر و شاعری سے نوجوان نسل کو نہیں ہے شغف، تو وہ آتے ہی مجھے بڑا ایک خوشگوار حیرت مجھے تم دونوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگا. آپ کو شکریہ. اچھا، ہمیں بھی یہ سیم ہماری جو ہے بالکل یہ فیلنگ ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاتون آ رہی ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس آج تو بہت مزہ آنے والا ہے. ہمارا جوش و جذبہ اور بڑھ جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ چلے مزاج ملیں گے، ایک دوسرے کے دکھڑے جو ہیں وہ درد کو سمجھ سکیں گے. یہ خاتون نے لکھا ہے تو ضرور لکھا ہے کچھ سوچ کے. بالکل. اچھا، اب پہلا سوال جو ہے وہ آپ کو ہم پیچھے لے جائیں گے اور آپ شروعات بتائیے کیسے ہوئی، شعر کہنے کا آغاز کیسے ہوا اور تھوڑا سا اپنی زندگی کے حوالے سے. میں دیکھو کوئی بہت لمبی چوڑی فلسفیانہ بات ہے نہیں میری زندگی میں. مجھے جہاں تک یاد آتا ہے میرے بچپن سے مجھے لفظ بہت زیادہ متاثر کرتے تھے. لفظ کوئی سے بھی خوبصورت الفاظ، اور میں کوشش کرتی تھی کہ غلط یا صحیح وہ میری گفتگو میں آ جائیں کہیں سے. اس کے بعد جو ہے وہ نظمیں اچھی لگتی تھیں. پھر 6 کلاس میں تھی تو ایک بیت بازی اچھا میں جو ہے ٹیم میں مجھے بھی لے لیا گیا. بڑی لڑکیاں تھیں ساری، لیکن وہ مجھے شعر ویر تو کیا آتے جو سلیبس میں ہوتے ہیں نظموں. تو بیت بازی ایک جگہ آ کر اٹک گئی جہاں ہماری ٹیم ہارنے جا رہی تھی. ہمیں کوئی مکھی پہ شعر ہی فوراً ہم نے پڑھ دیا تو اس پہ ہم جیت گئے. بس آپ سوچے نا اس وقت اعتماد کا کیا عالم ہوگا، اور سارا دن سر اکڑائے پھرتے رہے اسکول میں. وہاں سے لگا کچھ میرے خیال میں یہ ابتدائی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ کے راستہ کا تعین کرتی ہیں. وہ بس وہ اس کے بعد کیونکہ شعر یاد کرنا آسان نہیں ہے. آسان نہیں یہ لوگوں نے پورے وہ یاد کیے ہوئے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، دیوان یاد کیے ہوئے بڑے بڑے. حافظے کی بھی بات ہے، بعض لوگوں کے حافظے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اچھے شعر کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ یاد ہو جاتا ہے. جو ہیں وہ شعر کے ساتھ شاعر کا نام بھی بالکل صحیح آپ آتا ہے، بتائیں گے. ماشاءاللہ ذہانت کی بات ہے، حافظے کی بات ہے. حافظہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اچھا شعر بہرحال آپ کو یاد رہ جاتا ہے نا. تو خیر یا اس کا وہ جو خیال ہوتا ہے وہ ذہن میں کہیں رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، پھر یہ ہوا کہ شعر یاد کرنے کا شوق ہوا. اس کے بعد کہ اگلی بیت بازی اور اس طرح شاعری کی طرف شاید دھیان گیا. اور مجھے یاد ہے کہ 7th کلاس میں تھی تو مجھے اقبال کی شکوہ جواب شکوہ پوری یاد تھی. میننگ نہیں آتے تھے، میننگ بہت بعد میں سمجھ میں آئے، لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ مجھے بہت اپنی طرف مجھے بہت متاثر کرتے تھے. اور پھر کچھ میرے والد کا اللہ ان کی مغفرت کرے کہ اقبال سے ہی انہوں نے ہمیں شاعری کو انٹروڈیوس کرایا کہ اقبال کو پڑھو. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسی 9th کلاس میں شاید ہم تھے تو ہمارے ریزلٹس پہ میرے بھائی کو اور مجھے دونوں کو اقبال، مجھے بانگے درا ابھی تک میرے پاس وہ کتاب ہے، میرے بھائی کو بال جبرائیل دی. اور میری کتاب پر انہوں نے لکھا جس سے خالدہ کے لیے جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. بہت خوب. اور نیچے لکھا تیرا ابا. اور بھائی کے لیے لکھا دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. بھائی میرا بہت شرارتی. اور ایک ہی شعر میں دونوں بھائی بہنوں کو، وہ اس سے مجھے اپنے والد صاحب کی جو ان کا ادب سے لگاؤ تھا، وہ خود بھی لکھتے تھے لیکن شاعری بہرحال ان کا میدان نہیں. اچھا، یہ تو آپ ناظرین کو بتائیے کہ وہ اب جو ہے کتابیں تحفے میں دینے کا رجحان بھی نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت پیاری بات نکالی. جی، وہ اور بچوں کو، اور ہم نے بھی پھر یہی رکھا کہ اپنے بچوں کو کتابوں سے بہت مانوس کیا، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا ہے. جو کتاب پڑھتے ہیں نا وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ کتابوں کی دنیا بڑی مختلف دنیا ہے نا، بڑی خوبصورت دنیا، بڑی خوبصورت دنیا. وہ کسی دنیا کی فلم یا ڈرامے میں وہ منظر نہیں آ سکتے جو آپ کیا تصور
خود بناتا ہے کسی تحریر کو پڑھ کر. بالکل تو وہ ایک اپنا ایک نشہ ہے اس کا. بہرحال وہ اس طرح لفظوں سے تعلق جڑا. پھر وہی 9th-10th کلاس فیئر ہے تو کچھ الوداعی نظم ہے تو وہ جس طرح اس عمر میں لکھی گئی. پھر کوئی شاعری کا شوق ہوا, پڑھ کے شوق. تو آپ نے دکھایا کسی کو کلام؟ بھائی نہیں ہوا یہ کہ جب پہلی دفعہ اچھا خود کرتی رہی, والد کو سنایا, وہ بہت داد دیتے تھے, بہت تعریف کرتے تھے, ان کو بھی یعنی گھر میں شاعرہ بن گئی بس وہ انکریج کرتے تھے. جی. اور اگر میں لکھنے بیٹھی ہوں تو وہ کہتے تھے اس کو ڈسٹرب نہیں کرو, اس کو لکھنے دو. اس کے علاوہ کہیں پر بھی کچھ بھی سلسلہ نہیں رہا. اس کے بعد جب میں کالج میں آئی تو کالج میں ہمارے زمانے میں یہ یونین ویکس منائے جاتے تھے. جی 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 ٹھیک ہے نا, 70s کی بات ہے. تو اس میں مشاعرے بھی ہوتے تھے, آل پاکستان بھی ہوتے تھے. 2 دفعہ میں لاہور بھی گئی آل پاکستان مشاعروں میں, اور کراچی میں بھی یہ تھا کہ جس بھی مشاعرے میں جاتی تھی تو وہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ آگے ٹرافی گئی, تو ایک ٹرافیز کی ایک وہ سلسلہ رہتا تھا اور آتی تھی, اور اگلے دن پھر وہ کالج جاتی تھی تو عموماً وہ اتنی ہیوی ہوتی تھی کہ میرا بھائی بس تک پہنچاتا تھا اور پورا راستہ ہر ایک کی داد وصول کرتا ہوا جاتا تھا. ہاں بہت کہتا تھا یار لیتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی پوچھ لیتا. بس وہ کالج میں پھر یہ ہوا کہ اچھا کالج میں جو میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی اردو کی, وہ مجھے انہوں نے شروع میں جب میں نے کہا کہ میں اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں, نوٹس بورڈ پہ آپ کو پتا ہے کالج میں لگ جاتا, تو انہوں نے تو مجھے وہیں بٹھایا, مصرع ایک دیا کہ نہیں اس پہ گرہ لگا دو ذرا پہلے, وہ دونوں پہلے چیک کروں گی پھر آگے بھیجوں گی. خیر وہاں وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. پھر اس کے بعد وہ پھر یہ نوبت آنے لگی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ بلا کے کہتی تھی کہ بھئی یہ کل ہی لیٹر آیا ہے, آج اتنے بجے مشاعرہ ہے, تم مجھے اس پہ گرہ لگا کے دکھا دو, باقی تم رستے میں لکھتی بھی چلی جانا. تو وہ اس زمانے کا ایک وقت کی بات ہوتی ہے, کم از کم 5 شعر تو جیسے تیسے رستے میں ہو جاتے تھے اور ہم پہنچ جاتے تھے. تو بڑے اس طرح سے ہم نے حصے لیے مقابلوں میں اور سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 76 میں فائنل ایئر میں تھی تو قائد اعظم کا سالانہ جشن پیدائش 100 سالہ 7 سالہ جشن پیدائش 76 میں, تو ہمارے انٹرمیڈیٹ بورڈ والوں نے پورے کراچی کے کالجز کو ہر کالج سے 2 نظمیں مانگی تھیں. تو خیر وہ بھی مجھے ایسی ہپڑ دھپڑ میں اطلاع ملی کہ یہ کرنا ہے یہ کام, اور میں نے بس مجھے بھی یاد ہے کہیں جا رہی تھی رستے میں لکھتی لکھاتی. بہرحال وہ میں نے اپنی ٹیچر کو دیا, وہ کالج سے میری اور ایک اور لڑکی کی چلی گئی. اس میں سے انہوں نے 30 بہترین نظمیں سلیکٹ کرنی تھیں. ان 30 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے انوائٹ کرنا تھا فائنل کمپٹیشن کے لیے. تو مجھے میری ٹیچر نے یہی کہا تھا کہ تم بھیج رہی ہو, یہی بہت بڑی بات ہے کہ تم نے اس میں حصہ لیا ہے, اتنا بڑا کمپٹیشن ہے. خیر وہ چلی گئی, نظم چلی گئی. پھر خوشخبری آئی کہ وہ تو آپ سلیکٹ ہو گئے. تو پھر میری ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے پھر یہ سمجھایا کہ دیکھو بیٹا اس میں سلیکٹ ہونا ہی آنر ہے. اب جیتنا نہ جیتنا اتنا بڑا مقابلہ ہے, اور 30 ظاہر اتنے سارے گئی ہیں نظمیں, تو اس میں سلیکشن ہوئی ہے, تو وہاں سارے ایک سے ایک کمپٹیشن میں لوگ ہوں گے. خیر وہ بہرحال مجھے تو کوئی امید ایسی سچ نہیں تھی کہ اس میں کوئی مگر یہ میرے لیے آنر تھا. میں گئی اور اٹینڈ کیا وہ پروگرام میں نے, تو اس میں مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا. قائد اعظم کے اوپر میں نے لکھی تھی نظم. اس کے بعد وہ نظم جب میں لے کر مجھے ہوا کہ اس کو میں پبلش کرواؤں, پھر مجھے پہلی دفعہ یہ شوق ہوا کہ میں اس نظم کو پبلش کرواؤں. کانفیڈنس آپ کا 76 میں ایگزیکٹ. اچھا پھر میرے والد کا چونکہ جنگ کے دفتر جانا آنا رہتا تھا, تو میں ان کے ساتھ گئی. میں نے کہا ادبی صفحے کے انچارج کو میں دوں گی خود جا کے, ایک بچپن کی ایکسائٹمنٹ کہ میں خود جا کے ملوں گی اور دوں گی. تو اطہر نفیس مرحوم بہت ہی اس میں بامسمہ تھے. اطہر نفیس صاحب وہ ادبی صفحے کے انچارج تھے اخبار جہاں کے. جی جی. تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی, اور اس طرح وہ اخبار جہاں میں چھپی. پھر اس پہ لیٹرز آئے پاکستان سے باہر سے بھی میرے کالج کے ایڈریس پہ, کیونکہ نیچے کالج کا ایڈریس تھا. تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا, اور اس کے بعد مجھے اطہر نفیس صاحب کی رہنمائی وہاں سے ملی. اچھی بات. اس وقت تک تو سفر ایسے ہی چلتا رہا. میری جو کالج کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی انہوں نے دیکھ شوق میں چلتا رہا. اور اطہر نفیس مرحوم جو تھے تو انہوں نے مجھے بلکہ مجھے اس زمانے میں بہت مشاعروں میں جانے کا شوق ہوتا ہے نا, ایک عمر کا ہوتا ہے میرے خیال میں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مشاعروں سے دور رہنا, کیونکہ شاعر کو مار دیتے ہیں, پھر آپ مشاعرے کے لیے لکھتے ہیں سب چیزیں. آپ جو لکھنا چاہتے ہو نا وہ بس آپ اچھی بات ہے. مشاعروں کے لیے مت لکھنا, اور مشاعروں کو بس چھوڑ دو, اس کا مت سوچا کرو. سو میں نے گرہ میں باندھ لی ان کی بات کہ ٹھیک ہے, اور بس. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ میرا
جو مجھے ان کا کیا کہنا چاہیے رہنمائی وہ اتنی کم وقت کے لیے ملی. یہ 76 کی بات ہے, 79 میں میری شادی ہوئی ہے. میں کوئٹہ چلی گئی شادی کے بعد. اس کے بعد جب واپس آئی تو جس دن میں یہاں کراچی پہنچی اسی دن ان کا انتقال ہوا تھا. میری پھر ملاقات بھی ان سے نہیں ہوئی. لیکن وہ جو 2-2.5 سال میرے تھے اس میں انہوں نے جو مجھے کیا کہنا چاہیے دے سکتے تھے, جو بہت میں نے سیکھا ان سے. اور میری بہت سب سے پرانی ڈائری میں ان کے ہاتھ سے کریکشن بھی 2-3 جگہ ہیں کہ اس کی جگہ یہ لفظ کر دو تم, اس کی جگہ یہ. وہ تھا نفیس مرحوم صاحب کی رہنمائی. ہاں اچھا, اب ہم چاہتے ہیں کہ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا سما باندھ دیں اور ناظرین کو اور مزید جوڑ دیں اور ہم کلام سنیں گے اب آپ سے. چلے میں آپ کو کیا سنائیں گی آپ؟ میں کوئی غزل سنا دیتی ہوں. ہاں تازہ جو بھی غزل سنا دیتی ہوں. کھلی فضاؤں میں اڑتے پروں کو نظم کریں. واہ. کھلی فضاؤں میں اڑتے پروں کو نظم کریں, چلو کہ خواب لکھیں, خواہشوں کو نظم کریں. کیا کہنے. چلو کہ خواب لکھیں, خواہشوں کو نظم کریں, چلو کہ پھر سے لکھیں دل بدل امنگوں کو. چلو کہ پھر سے لکھیں دل بدل امنگوں کو, چلو کہ پھر سے مہکتی رتوں کو نظم کریں. بہت خوب. چلو کہ پھر سے مہکتی رتوں کو نظم کریں, خنک سحر کو خاموشی میں ڈوبی جھیلوں کو. خنک سحر کو خاموشی میں ڈوبی جھیلوں کو, اور ان میں بنتے ہوئے دائروں کو نظم کریں. کیا کہنے. اور ان میں بنتے ہوئے دائروں کو نظم کریں, مگر یہ شہر کڑے موسموں کی زد میں ہے. کیا بات ہے. مگر یہ شہر کڑے موسموں کی زد میں ہیں, چلو گھٹائیں لکھیں بادلوں کو نظم کریں. بہت خوب. مگر یہ شہر, بہت شکریہ, مگر یہ شہر کڑے موسموں کی زد میں ہے, چلو گھٹائیں لکھیں بادلوں کو نظم کریں. اور کبھی جہاں پہ مسرت کی دھوپ رقصاں تھی, کبھی جہاں پہ مسرت کی دھوپ رقصاں تھی, ان آنگنوں کو لکھیں ان گھروں کو نظم کریں. بہت ان آنگنوں کو لکھیں ان گھروں کو نظم کریں, اور سنبھل سنبھل کے پلٹتی ہوئی نگاہوں کو, سنبھل سنبھل کے پلٹتی ہوئی نگاہوں کو, مچل مچل کے دھڑکتے دلوں کو نظم کریں. کیا کہنے. مچل مچل کے دھڑکتے دلوں کو نظم کریں, اور گما کی حد سے پرے منزلوں کی خواہش میں, گما کی حد سے پرے منزلوں کی خواہش میں, غبار ہوتے ہوئے راستوں کو نظم کریں. بہت خوب. بہت بہت شکریہ. اچھا, اب ہم آپ سے کچھ مختلف سے سوالات کر لیتے ہیں. جی جی. پریشان نہیں, بالکل پریشان نہیں ہوں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے تم لوگوں سے بات کر کے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ عشق مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, یہ کیفیت ہے اور جذبہ ہے. بالکل. تو کوئی پابندی ہے ہمارے معاشرے میں عورت اگر عشق کرے؟ نہیں نہیں, عشق پر تو پابندی لگائی جا نہیں سکتی. ہے یہ وہ آتش غالب, اس کو پابندی کون لگا سکتا ہے؟ کسی منصوبہ بندی کے تحت تو ہوتی نہیں. جو لگائے جو ماحول ہے اس حساب سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جذبہ ہے یہ فطری ہے, اس میں اس کو مطلب کیا ہے, اس کو آپ کیسے اظہار کریں گی کہ عورت کو بھی عشق کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے, یا وہ جو خوف زدہ ہے آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ اب دیکھو, عمر کے اس حصے میں جو یہ سوال کرے اس کا جواب آپ بڑا نصیحت بھرا آئے گا. یہی تو کہہ رہی ہوں, تجربے کے بعد نصیحتیں ہی رہ جاتی ہیں. نصیحت ہی چاہیے. نصیحت چاہیے. نہیں بالکل, دیکھو بات یہ ہے کہ آزادی ہے عشق کی. دیکھو وہی والی بات ہے کہ عشق کے اظہار کی آزادی کی بات تو کی جا سکتی ہے, عشق کرنے کی آزادی مانگنی نہیں پڑتی ہے, وہ تو ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہو گیا. مگر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, یا ایک انسان کو, کوئی سا بھی معاشرہ, انسانی معاشرہ, یہ سوال کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے. اچھا, ایک مختصر سا وقفہ ہمیں لینا ہے, اور یہ سوال جو ہے یہیں سے میں جوڑوں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑا مزیدار, اس پر غور کریں گے تھوڑی دیر وقفے کے دوران. تخلیق کار سے اچھا کوئی بتا نہیں سکتا ہے نا. تو اچھا, ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خالدہ عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
وفا کے بعد خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بہت ہی خوبصورت ممتاز شاعرہ موجود ہیں خالدہ عظمیٰ. اور وفے پہ جانے سے پہلے بڑا مزیدار سوال ہم نے چھوڑا تھا جس کا جواب اب ہم نے ان سے لینا ہے. جی عشق کی بات ہو رہی تھی, اظہار کی اور عشق کی کہ یہ جو تخلیق کار ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. بالکل, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, عشق وہ کیفیت ہے, حقیقت ہے عشق, ٹھیک ہے. اور اچھا عشق کی کیفیت سبھی معنوں میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ایک وہ مخصوص میں اسی طرف آ رہی تھی, بالکل میں اسی طرف آ رہی تھی. عشق ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جی جی. اب آپ اس عشق کو کن معنوں میں لیتے ہیں سوائے ایک ممنوع عشق ممنوع کے, یا یہ کہ فلموں کا عشق یا ڈراموں کا عشق جس میں عشق ہی عشق ہے اور وہ بھی ایک مخصوص قسم کا عشق ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ عشق اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کو اتنی چھوٹی سے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی جائے. عشق تو ہر معنی میں ہر لحاظ سے اپنی جگہ بھرپور توانائی رکھتا ہے, اس کو تھوڑا سا چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اظہار ہو رہا ہے, میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رد عمل جو آتا ہے اظہار کے بعد وہ صحیح ہے؟ بھئی یہ منحصر ہے آپ کے ماحول پر, آپ کے اظہار کے طریقہ کار پر, اور کن کے اطراف کے جو لوگ ہیں جو رد عمل دے رہے ہیں. تو ان باتوں کی احتیاط اگر ہم نہیں رکھتے تو ہم اپنے باشعور ہونے کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. ہر چیز کو اگر ہم یہ تھوڑی فہم اور سمجھ کے ساتھ ہر معاملے کو لے کے چلیں آگے, تو میں نہیں سمجھتی کہ نہ اپنی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, نہ آپ دوسروں کے لیے گفتگو کے لیے موضوعات نئے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. سلیقے کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ عشق کریں, عشق بالکل کریں. اور آپ عشق جو ہے اپنے کام سے بھی کرتے ہیں, آپ عشق اپنے مقصد سے بھی کرتے ہیں, آپ عشق اپنے گھر والوں سے بھی عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں. اس کو تو فطری عمل ہے. اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہستی ایسی آتی ہے جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ دراصل یہ میری بات بغیر کہے سمجھ سکتی ہے ہستی. وہ آپ کا کوئی بہترین دوست بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک محبوب کے خاص معنوں میں ہی اس کو لیا جائے. کہیں پر بھی جا کر کوئی نہ کوئی روحانی یا ذہنی تعلق کسی لیول پر آ کر کسی انسان کے ساتھ بن سکتا ہے. میں اب بھی اس عمر کے اس حصے میں بھی اس بات کی پوری طرح مطلب قائل ہوں کہ یہ بالکل فطری بات ہے. اور مزاج جو ہمارا ہے, ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے, اور جو ہمارے اطراف میں رشتے ہیں, جو فطری محبتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, جو جتنی ہمارے اطراف کے ہمارے معاملات ہیں وہ تو ہیں ہی, کیونکہ ہماری طبیعت میں, ہمارے مزاج میں محبت ہے. انسان بغیر محبت کے رہ ہی نہیں سکتا ہے. انسان کو تو دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے جب اس کی تخلیق کا مرحلہ ہے وہیں سے محبت کا عمل شروع ہوتا ہے, اور وہ محبت کا عمل اسے دنیا میں لاتا ہے. اور وہ محبت کا عمل جب انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے, وہی تو اس کو پروان چڑھاتا ہے. یہ عشق ہی تو ہے, یہ محبت ہی تو ہے. اور پھر اطراف کے لوگوں کی محبت ہے, دوستوں کی ہے, رشتہ داروں کی ہے. ہر رشتہ اپنی جگہ بہت پیارا ہے, مگر یہ محبتوں کے ساتھ ساتھ بحیثیت انسان ہمارے اندر کوئی انتظار رہتا ہے کہ کوئی وہ جس کے ساتھ ہمارے بالکل فریکوینسی میچ کرے, وہ نہیں ہوتی ہر ایک سے. محبت اپنی جگہ سب سے, وہ کنیکشن کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اس طرح داری کے ساتھ اور کس طریقے سے کیا کہنا چاہیے وضع داری کے ساتھ آپ اس فریکوینسی کو قائم رکھنے کی بھی کوشش کریں, اور آپ سوالات نہ کھڑے کر دیں. آپ اپنے اطراف کے ماحول میں ہلچل مت پیدا کریں, آپ یہ نہ کریں, بس میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا, اب دوسرا سوال یہ آ رہا ہے آپ کی طرف کہ آپ استاد ہیں, پہلے تو یہ بتائیے کہ سخت ہیں یا نرم مزاج ہیں, کیسے استاد ہیں؟ میں اس کے لیے تو میرے 2-4 شاگردوں کے انٹرویو کریں آپ, لیکن میرے بعض اسٹوڈنٹس بعض وقت مجھے کہتے ہیں صاحب بہت لینینٹ ہیں اس قسم کی بات ہو. میز یہ اس طرح سے یہ نا کسی بات پہ جب میں ناراض ہوں, یہ پتہ ہے یوں کیوں کرتے ہیں, کیونکہ میں صاحب لینینٹ بہت ہے نا, آپ تھوڑا سا فلاں کی طرح اگر آپ کریں نا تو پھر دیکھیے سب کیسے سیدھے ہوں گے. کلاس میں تھوڑے سے لیٹ ہو گئے, میں صاحب کہتی نہیں ہوں فلاں جو ہے نا وہ تو لاک کر دیتے ہیں کمرہ, میں صاحب یہ کریں. اب وہ مجھ سے نہیں ہوتا, وہ مجھ سے نہیں ہوتا. میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو تعلیم آگے مجھے کنوے کرنا ہے, جو کچھ دینا ہے بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے, مجھے
اس سے ایک اپنی ریلیشن شپ بنانی ہے. بحیثیت استاد میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا ہر بچے سے الگ تعلق بنے. بہت اچھی. اچھا ابھی بھی پڑھا رہی ہیں؟ ہاں الحمدللہ 27 سال سے اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں ماشاءاللہ. اور اب تو مختلف نجی تعلیمی اداروں میں اے لیولز کو اردو پڑھا رہی ہوں اور الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اچھا یہ تو بڑا مزیدار سا سوال آپ کے لیے آنے والا ہے، لیکن پہلے میں آپ سے کلام سننا چاہوں گی کیونکہ پھر وہ کلام جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. خواتین جو ہیں ہم مل جاتے ہیں تو پھر ہم باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا کیا سنو گے؟ غزل سنو گے؟ غزل سنیں گے ہم. غزل ہی سنو گے؟ نظم ہم نظم آپ سے بعد میں تھوڑی دیر بعد سن لیں گے. ابھی ہم جس سما باندھا ہوا ہے نا ہم نے. ٹھیک ہے. تو میری کتاب ایک ہی ایک واحد، کچھ میرے جو بزرگ شاعر ہمارے جی جی ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بہرحال ایک کتاب جیسے تیسے. اس کا نام ضرور اس کا ہے جی بالکل ستارہ پس مژگاں. جی تو یہ میری کتاب کا نام ہے. میرا ایک شعر ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے بہت، تو وہ میں نے کتاب کا نام اسی سے سمجھے عکس کیا ہے. اور میرا وہ شعر ہے کہ ایک آنسو پس مژگاں بھی بچا کر رکھو، رات ڈھل جائے تو پھر اس کو ستارہ کرنا. کیا کہنے. تو وہ بہت شکریہ. تو یہ کتاب کا پھر نام اسی ہاں وہ اسی شعر کے حوالے سے. چلو میں اس میں سے کچھ نکالتی ہوں. اور یعنی کہ سارے آنسو نہیں دکھانے چاہیے، ایک آدھ چھپا کے رکھنا جو صبح کی امید پر جی ہے نا. اچھا چلو ایک شعر تو سناؤ، پھر میں کوئی اور غزل سناتی ہوں. کہ نہ ہم سے پوچھا نہ اپنا بتایا حال ہمیں، نہ ہم سے پوچھا نہ اپنا بتایا حال ہمیں، ذرا سی بات تھی برسوں رہا ملال ہمیں. کیا کہنے. ذرا سی بات تھی برسوں رہا ملال ہمیں، اور چلے گئے تو کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے. چلے گئے تو کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، پکارتے رہیں تا حشر ماہ و سال ہمیں. بہت خوب. پکارتے رہیں تا حشر ماہ و سال ہمیں. اور قریب ہی تھا کہ بندھن لحاظ کے ٹوٹیں، قریب ہی تھا کہ بندھن لحاظ کے ٹوٹیں، پھر آیا خاطر احباب کا خیال ہمیں. کیا کہنے. پھر آیا خاطر احباب کا خیال ہمیں. اور چھپا کے درد سلیقے سے مسکراتے رہیں، چھپا کے درد سلیقے سے مسکراتے رہیں. سو آتے آتے ہی آیا ہے یہ کمال ہمیں. بہت خوب. بہت سو آتے آتے ہی آیا ہے یہ کمال ہمیں. اور کہ وہی تھا میرے لیے برگ و بار کا موسم، وہی تھا میرے لیے برگ و بار کا موسم، تیرے سخن کا میرے اعتبار کا موسم. کیا کہنے. تیرے سخن کا میرے اعتبار کا موسم. ہوا کشید کرے گل سے خوشبوئیں بھی تو کیا، ہوا کشید کرے گل سے خوشبوئیں بھی تو کیا، بدل سکے گی نہ قرب و جوار کا موسم. بہت خوب. بہت خوب. بدل سکے گی نہ قرب و جوار کا موسم. اور تمہارا ہاتھ ہمیشہ ہو میرے ہاتھوں میں، تمہارا ہاتھ ہمیشہ ہو میرے ہاتھوں میں، سدا بہار رہے رہ گزار کا موسم. کیا کہنے. سدا بہار رہے رہ گزار کا موسم. وہی ہمیشہ سے بے اعتنائیاں اس کی، وہی ہمیشہ سے بے اعتنائیاں اس کی، وہی ہمیشہ دل بے قرار کا موسم. کیا کہنے. وہی ہمیشہ بہت خوب. دل بے قرار کا موسم. اور ایک اور غزل میں آپ کو سناتی ہوں. درد جب حد سے سوا ہو تو غزل ہوتی ہے، درد جب حد سے سوا ہو تو غزل ہوتی ہے، زخم اپنوں سے ملا ہو تو غزل ہوتی ہے. کیا کہنے. مقرر. بہت شکریہ. درد جب حد سے سوا ہو تو غزل ہوتی ہے، زخم اپنوں سے ملا ہو تو غزل ہوتی ہے. اور تم سے شکوہ ہو تو در آتی ہے آنکھوں میں نمی، تم سے شکوہ ہو تو در آتی ہے آنکھوں میں نمی. جب کبھی خود سے گلا ہو تو غزل ہوتی ہے. جب کبھی خود سے گلا ہو تو غزل ہوتی ہے. اور جب کوئی برگ تمنا کے شجر سے ٹوٹے، جب کوئی برگ تمنا کے شجر سے ٹوٹے، یا کوئی پھول کھلا ہو تو غزل ہوتی ہے. بہت خوب. یا کوئی پھول کھلا ہو
تو غزل ہوتی ہے، اور طنز سے رمز و کنایے سے محبت کا جواب، طنز سے رمز و کنایے سے محبت کا جواب جب زمانے نے دیا ہو تو غزل ہوتی ہے. بہت خوب. جب زمانے نے دیا ہو تو غزل ہوتی ہے، اور اس کا شیوا تو نہیں پھر بھی ہمارا احوال، اس کا شیوا تو نہیں پھر بھی ہمارا احوال، اس نے اگر پوچھ لیا ہو تو غزل ہوتی ہے. بہت خوب. یعنی کہ اطراف کی طرف سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جو رد عمل ہوتا ہے، اس پہ آپ غزل ہوتی ہے. غزل کوئی چیز آپ کے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے تبھی تو ہوتی ہے نا. اچھا، اب ایک سوال کر لیتی ہوں. کلام ہم نے سنا آپ سے، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ استاد ہیں، اور آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کو اردو جو ہے وہ انتہائی مشکل زبان لگتی ہے. بالکل. اچھا، کچھ کتابیں بھی آپ کے پاس میں نے یہاں دیکھی ہیں جو آپ نے آسان اردو میں کہانیاں ہیں، اور وہ آپ نے جس ادارے میں ہے اس سے تعاون کے ساتھ آپ کی آئی ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے. اور پہلا سوال جو ہے اردو کے حوالے سے بتائیے کہ اردو کیوں مشکل ہے آج کے طالب علم کے لیے؟ بہت آسان سا اس کا جواب ہے. دیکھیے، جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے، جی جی، ساری تعلیم میٹرک سسٹم زیادہ تھا، اے لیولز او لیولز تو بہت بالکل نہیں تھا، صحیح نہ ہونے کے برابر. گورنمنٹ اسکولز تھے، اردو میڈیم اسکولز تھے، 6 کلاس سے انگلش شروع ہوتی تھی، اور ایک انگلش کا پیریڈ ہوتا تھا، اور ایک انگلش کی کلاس ہوتی تھی جس میں گرامر آج تک نہ سمجھ آئی. نہیں سمجھ میں. ٹھیک ہے، سارا سلیبس جو تھا وہ اردو میں ہوتا تھا. تو اور پھر سارے ماحول اردو کا تھا، یہاں تک کہ میتھمیٹکس، سائنس، ہر چیز. یعنی اب ہم سنتے ہیں نا تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اچھا، سب کچھ اردو میں پڑھ رہے ہیں اور صرف ایک سبجیکٹ انگلش کا پڑھ رہے ہیں آپ. تو اور پھر کیا تھا، گھروں میں ایک ماحول تھا، ٹیلی ویژن اتنا نہیں چلتا تھا، نیا نیا آیا ہے 60s میں تو ٹیلی ویژن آیا ہے، اور بہت تھوڑا سا ٹائم کے لیے ہوتا تھا. تو گھروں میں مجھے ابھی بھی اپنے بچپن کا ماحول یاد ہے. میرے تایا کے گھر بہت محفلیں جمتی تھی، خود میرے گھر میں، اور بڑے اور بچے سب کھانے کے بعد رات میں بیٹھتے تھے، بیت بازی ہو رہی ہے، یا بڑے باقاعدہ کوئی نہ کوئی مقابلہ کہ چلو یہ چھوٹے چھوٹے، یا اس کے معنی بتاؤ، یا بتاؤ یہ کس کا شعر ہے. اس قسم کی گفتگو رہتی تھی بڑوں کے ساتھ، اور تلفظ صحیح کروایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے تلفظ پہ بہت وہ رہا. بالکل، یہ تمام باتیں. اچھا، اس سے بچے سیکھتے تھے. اب پھر بچوں نے اگر کچھ الٹا سیدھا، جیسے ہم نے بھی بچپن میں شروع، وہ بڑوں نے بہت ہی فخر کے ساتھ رشتہ داروں کو بتانا کہ بھئی ماشاءاللہ خود سے شعر کہنے لگی ہیں، بھئی ماشاءاللہ یہ دیکھو، بہت حوصلہ افزائی. تو ایک آپ کے اندر اردو سے محبت یا اچھی تہذیب یافتہ زبان اگر بول رہے ہیں تو بڑے دعائیں دے رہے ہیں کہ کس قدر تہذیب اور تمیز کی بچی ہے، یا کوئی ایسا لفظ آپ نے استعمال کیا تو بڑی آپ یہ تو تربیت تھی. صحیح تربیت تھی. مجھے یاد ہے جب میں نے یہ میں اس بات کو مکمل کر لوں پھر بتاتی ہوں. یہ پھر اس کے بعد اب جو ماحول بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ انگلش میڈیم والدین بھی جو ہیں وہ انگریزی سیکھ رہے ہیں. بھئی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ وہ سیکھ رہے ہیں کیا. میں نے تو ایک عجیب احساس کمتری ہے، یا جو بھی کہہ لیں، اپنے آپ کو بہت مہذب بتانے کا ایک عجیب بچکانہ طریقہ، کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ میں اتر کے کسی ایک دکان کے اندر جا رہی تھی، ایک بہت بڑے سٹور میں، تو باہر جو تھی وہ ماں اور بیٹیاں تھیں، اور وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے، غیر تہذیب یافتہ سا انداز تھا ان کی گفتگو کا. وہ جیسے ہی اس میں داخل ہوئی اسٹور میں، انداز تبدیل ہو گیا ایک دم انگلش پر. مجھے بڑی اچھا. اسی طرح میں اپنے اسکول کے پروگرامز، فنکشنز وغیرہ، یا اسکول اپنے پیرنٹس کو بھی بلاتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، چال سے، ڈھال سے، حلیے سے، لہجے سے، کہیں سے بھی آپ وہ نظر نہیں آ رہے جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، جو اپنے انداز اختیار کیا. کیوں آخر آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ احساس کمتری، کس قدر شدت کا احساس کمتری ہے. اور یہی احساس کمتری ہے کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، کوئی شخص ہے، خاتون ہے، اگر وہ انگریزی اچھی بول لیتے ہیں تو بس سارے گناہ معاف ہیں ان کے. نہ ان کی تہذیب، نہ تعلیم، نہ ان کا معیار کیا ہے، نہ ان کا اخلاق، ہر چیز پس پردہ چلی جاتی ہے، پس پوش ڈال دی جاتی ہے. یہ جو معاشرے کا معیار ہو گیا. اور پھر جو انگلش میڈیم اسکولوں کا بول بالا ہوا، اس میں خیر دخل، اس میں ہمارے جو نظام تعلیم کی خرابیاں ہیں اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ ماں باپ مجبور ہوئے ایسے اسکولوں کی طرف متوجہ ہونے پر. اور وہ جو بڑے اسکولز تھے، اچھے معیار کے تھے، ان کی دیکھا دیکھی ہر گلی میں
او لیولز اور اے لیولز آپ دیکھتی ہوں گی بورڈ دیواروں پہ لکھ، ان میں کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے نا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ بچے نہ اردو پوری سیکھ پائے نہ انگلش پوری سیکھ پائے. پھر ایک اور زمانے کی ستم ظریفی کیا ہوئی ہے کہ خواتین کو بھی جو حالات جا رہے ہیں ساری کی ساری جو ہے میں سمجھتی ہوں اب ہمارے معاشرے کی شاید 70-80% خواتین کچھ نہ کچھ ان کی باہر کی مصروفیات ہیں، اور جن کی ویسے نہیں ہیں معاشی ضرورت کے تحت نہیں بھی ہیں تو ان کو ایک تہذیب ایک وہ ہمارے حصہ بن گئی ہے ہمارے معاشرے کی کہ انہوں نے جو ہے سوشلائز کرنا ہے نا، یا تو مالز میں ہیں یا ٹی پارٹی رجحان تبدیل ہو گئے ہیں. بالکل وہ گھر بیٹھ کر بچوں کی تربیت اور وہ خاندانوں کا اکٹھا ہونا، فیملی فنکشنز میں بچے جانا پسند نہیں کرتے اور نہ ماں باپ ان کو لے جانے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، وہ ماحول ہی ختم ہو گیا ہے. وہ اب آپ کیا کریں اب، اور بچہ پورے سبجیکٹ انگریزی میں پڑھ رہا ہے، اردو کے پیریڈ میں ایک اردو میں پڑھ رہا ہے. آپ بتائیے اس کی اردو کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا اور تفصیلی جواب دیا. اور اب ہم ایک مختصر سے تو میں یہ آپ نے جو بات کی نظموں کی، تو یہ میں مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں. تو ایک تعلیمی ادارہ، نجی تعلیمی ادارہ، اس نے ایک بین الاقوامی ایک بہت بڑے ادارے کے تعاون کے ساتھ باقاعدہ سلیبس پر کام شروع کیا کہ موجودہ دور کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اردو کو کیسے دلچسپ بنایا جائے، یا اور مضامین جو ہیں ان کے پر انہوں نے باقاعدہ کام کیا. اردو پر بھی ہوا تو اردو میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی KG سے لے کے تو 3-4 کلاس تک کے بچوں کے لیے انہوں نے جو سلیبس کورس کی بک ہے اس کے علاوہ سپورٹیو مٹیریل کے طور پہ انہوں نے بکس پبلش کی. ان میں جو ہے کہانی تو ظاہر گروپ میں بیٹھ کے لکھی، اور اس کہانی کے موضوعات پر مجھے کہا گیا کہ آپ نظمیں، تو وہ نظمیں اس طرح میری نصاب میں پڑھائی جا رہی ہیں. وہ ہاں مختلف کتابیں بہت ساری اسی طرح جاری رہے گی. بہت ہی خوبصورت موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس ایک وقفہ ہے. وقفے کے بعد پھر سے ہم لوگ حاضر ہوں گے بزم شاعری میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد خوش آمدید. بزم شاعری میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ محترمہ خالدہ عظمیٰ صاحبہ موجود ہیں. اچھا، اب آپ نظموں کے حوالے سے آپ نے اتنی اچھی ہمیں معلومات دی، اب ہم سننا بھی چاہیں گے. اور موضوع یہی چل رہا ہے نظموں کو، تو ہم چاہیں گے بچوں کی چلیں ایک دو میں ضرور چھوٹی چھوٹی سی نظمیں سناتی ہوں جو بچوں کی ہے. ایک نظم ہے شوبو نے تصویر بنائی. اچھا یہ ہے دوستی کے اوپر ایک اسٹوری، پوری جو کہانی ہے وہ ہے کہ دو بچے ہیں جو ایک نے دوسرے کی کیسے مدد کی. تو اس کی نظم ہے کہ شوبو نے تصویر بنائی، پینسل سے کاغذ کے اوپر آڑی ترچھی چند لکیریں کھینچ کے گھر ننھا سا بنایا. اس تصویر میں رنگ تھے بھرنے، شوبو نے بستہ جو کھولا پینسل کا ڈبہ نہ پایا. آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سارا اس کے پاس تھی بیٹھی. یہ منظر دیکھا تو بولی مجھ کو بتاؤ بات ہوئی کیا. پھر اپنا پینسل کا ڈبہ شوبو کے ہاتھوں میں تھمایا. چہرہ کھل اٹھا شوبو کا، رنگ بھرے تصویر میں سارے نیلے نیلے پیارے، نیلے پیلے پیارے پیارے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور اس طرح ایک اور بزرگوں کے اوپر ہے، وہ بھی میں سنا دیتی ہوں. ایک نصیحت: سچ ہے سب کچھ نہیں کہانی، دادا دادی نانا نانی، گھر میں ان کے دم سے اجالا، سب موتی یہ ان کی مالا، لیکن کتنے تنہا تنہا، کس نے سمجھا کس نے جانا، سب مصروف بڑے اور چھوٹے، ختم نہیں پر کام یہ ہوتے. اچھے بچوں غور کرو تو، بات سنو اور بات کو سمجھو. بہت خوب. وقت نکالو روز ذرا سا، نانی نانا دادی دادا ان سے کرو کچھ اپنی باتیں، اور سنو کچھ ان کی باتیں. ان کی باتیں راہ دکھائیں، ان کی دعائیں بات بنائیں. بہت بہت خوب. اب یہ اس سے جو ہے متعلق سوال اٹھے ہیں ذہن میں میرے، کیونکہ میرا ذہن جو ہے وہ خطرناک بہت چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ہم روایات سے دور ہو رہے ہیں، آپ نے اتنی پیاری بزرگوں کے حوالے سے جو نظم سنائی ہے کہ نانی نانا سے دوری ہے، دادی دادا سے دوری ہے. اچھا آج کل تو دادا بھی جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے. کتنے دادا تو میرے ساتھ موجود ہیں. تو
یہ بتائیے کہ یہ کیا کہاں ہم جا رہے ہیں اور یہ کیسا ہے یہ؟ بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور مجھے آپ کی اس بات سے واقعہ یاد آ گیا. جب میں نے 93 میں پڑھانا شروع کیا تو جو پرنسپل تھے لاہور سے میں نے شروع کیا تھا، وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگے، اردو کے ہی حوالے سے بات ہو رہی تھی، کہ کہنے لگے دیکھیں انگلش لٹریچر میں تو اتنی زبردست بکس بچوں کی، اور اتنی پرانی کتنے 100 سال پرانی، اردو لٹریچر میں ہمارے پاس کیا ہے بچوں کے لیے؟ اچھا سوال تھا انٹرسٹنگ. میں نے کہا کہ میں سوچ میں پڑ گئی. پھر مجھے 2 نام یاد ہے، کھلونے ایک دفعہ نکلتا تھا، ہاں، اور اس طرح کہنے دیکھیں وہ مسلسل ہے نہیں ابھی تک، وہ کچھ عرصے کے لیے کوئی چیز آئی، اور وہ بھی 100 سال پرانی، تو ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ابھی کی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہے وغیرہ. میں نے کہا اچھا میں سرچ کرتی ہوں. تو نئی جب آپ جاب میں آتے ہیں نا تو کافی انرجی ہوتی ہے اور کافی تجسس بھی ہوتا ہے چیزوں کا جاننے کا. میں نے کہا یہ واقعی جاننا چاہیے. تو لاہور کی تقریباً تمام لائبریریز میں گئی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ بچوں کے لٹریچر پہ کیا ہے. تو واقعی کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. بہت آپ نے اس وقت بڑی ہاں. اچھا اب میں سوچ میں پڑ گئی. میں نے کہا یہ کیوں ایسا ہے ہمارے ساتھ. تو پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک بات آئی. بہرحال میں نے جا کے پرنسپل کو بتایا. میں نے کہا کہ میں تو یہ یہاں سب جگہ ہو کر آئی ہوں. اور وہ بیچارے معذرت کرنے لگتے ہیں کہ ایسا اتنا پرانا تو ہمارے پاس 100 سال پرانی تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، 100-150 سال پرانی. تو کہہ لیں آپ سوچیے اس کی کیا وجہ ہے. میں نے کہا مجھے اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں جو ترقی کا در کھلا وہ ہم سے کئی سو سال پہلے کھل گیا. ان کی زندگی میں وہ مصروفیات بہت پہلے آ گئیں جو ہماری زندگی میں آئی ہیں. ہمارے یہاں 100 سال کیا 70-75 سال پہلے تک بھی گھر کی جو بزرگ خواتین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، یہ جو رشتے تھے نا، یہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور بچے رات کا انتظار کرتے تھے کہ آج وہ جو کل والی تھی، اور جو بیچ میں رک جاتی تھی، وہ بھی دیو آ گیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا، دادی یا نانی سو چکی تھی، اس کے بعد جو ہے تو وہ جو ہے دادی اور نانی جو ہیں وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی، یا دادا نانا سناتے تھے، اور بچوں کی پوری تربیت اس میں ہوتی تھی. تو شاید بچوں کے لیے کتابیں لکھنے کا خیال کسی کو آیا ہی نہیں، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی بچوں کے لیے. اتنے کریٹو تھے اس وقت کہ اب آپ سن لیں. اور بچوں کے لیے اتنی مصروفیات رکھی جاتی تھیں گھر میں اور خاندان میں کہ شاید وہ نوبت آتی تھی کہ جب بچہ پڑھنے مطلب تو وہ لٹریچر وہ بچوں والا نہیں چاہیے ہوتا تھا اس کو. پھر وہ تاریخی کتابیں پڑھتا تھا، پھر وہ سائنس سے ریلیٹڈ کوئی جو مطلب ریسرچ ورک کسی کا اگر ہے، وہ چیزیں ان کو دی جاتی تھیں بچوں کو پڑھنے کے لیے ٹین ایج میں آ کے. اور پھر اس کے ساتھ لٹریچر پڑھنا شروع ہو جاتے تھے 12-13 سال کی عمر میں. مجھے یاد ہے، خود مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے. بچپن میں تو جو کچھ بڑوں سے سیکھا ہے کیا. میں خیال میں 9th-10th میں جو سب سے فیوریٹ ہمارے دور میں جو ہماری ایج کے لوگوں کی سب سے زیادہ جو دلچسپی کا باعث جو کتاب ہوتی تھی وہ ابن صفی کی عمران سیریز. اس سے ہم نے اتنا سیکھا ہے. وہ نشہ ہے، میں تو اس کو نشہ کہتی ہوں. میری بیٹی کے پاس تو پورا سیٹ میں نے اس کو کہاں سے اردو بازار سے لا کے اس کو اتنا ہر تھوڑی بات کہتی، جب میرا بہت میں تھکتی ہوں نا میں وہ نکال کے عمران سیریز بیٹھ جاتی ہوں. کچھ اس طرح میرے ایک بھائی باہر رہتا ہے کینیڈا میں، پوری یہاں سے وہ. اچھا یہ ایک دور تھا جس میں بہت سارے رسالوں کا نشہ تھا، جیسے یہ پاکیزہ، دوشیزہ، سیارہ ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ اور یہ سب. تو یہ ہمارے گھر میں تو آتی تھی یہ، اور وہ ہماری بڑی ریسنگ لگتی تھی کہ پہلے اس کو دو گی، پہلے پڑھنے کے لیے، پھر اس کو دو گی. بھائی ہمارا تو ایک وہ تھا روز جا کے جو ہے بازار دکان پہ چیک کرنا، بک شاپ پہ عمران سیریز لیٹسٹ آئی، اور آتے ہی وہ گھر میں ایک آتی تھی، اور بہن بھائی ہم موقع کی اس میں کس کے ہاتھ پہلے لگے. تو یہ تھا اس لیے کہ اور یہ جو آپ نے بات کی موبائل وغیرہ کی، یہ ساری دلچسپیاں تھیں نہیں. تو دادا دادی، نانا نانی اور بچے، یہ جو گھر کے اندر ماحول تھا ادبی، وہ بچوں کی ادب کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب جو مصروفیت کا دور آ گیا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی جو تلخ حقیقتیں وہ اپنی جگہ ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ نکلیں. سارے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تفریح کرنے نہیں، موبائل نے سب کو تنہا کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ موبائل. اچھا ماں باپ کا بھی کیا کہنا، اتنا زبردست سخت قسم کا روٹین ان کا ہے. اس کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. مجھے یاد ہے کہ دوپہر کے وقت حضرات گھر آ جایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ذرا دیر آرام کرتے تھے. خواتین کی ملازمتوں کا کوئی خاص ایسا رواج بہت زیادہ نہیں تھا.
گھر میں ہوتی تھیں وہ سب کچھ کام کر آ چکی ہوتی تھی, تھوڑی دیر کو ماں باپ آرام کرتے تھے, شام میں بچے کھیلنے باہر نکل رہے ہیں, اتنا اچھا ماحول تھا, کرکٹ کھیل رہے ہیں, پٹھو کھیل رہے ہیں, پٹھو گول گرام اور پتہ نہیں دنیا کے مزے کے, وہ سارا اتنا مزیدار, کبھی کوئی خوف نہیں آتا تھا کہ کوئی کڈنیپ کر لے گا آ کر یا کچھ کر لے گا. اس ماحول میں جب بچے مغرب کے ساتھ گھر آئے تو پھر جلدی جلدی کھانا ہو رہا ہے, دوپہر میں ہوم ورک کر لیا بچوں نے, رات میں پھر ماں باپ کے ساتھ بیٹھے, وہ ماحول ختم ہو گیا. ماں باپ بھی اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں, وہ چاہتے ہیں سکون سے بس ذرا وہ میسیجز دیکھ لیں, وہ خیریت پتہ کر لیں یا خبریں کیا چل رہی ہیں, بچے بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے. اچھا اب ہمارے پاس بالکل مختصر سا وقت رہ گیا اور اتنی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ایک پروگرام اور کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن پہلے یہ انہوں نے تمہیں عشق کی طرف مائل کیا, دوبارہ اصل زندگی کی طرف لا رہے ہیں. اچھا اب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا سنا رہی ہیں, کچھ مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے 4 سے 5 منٹ, اور اس میں آپ جو سنا. چلے میں پھر ایسا کرتی ہوں, ایک سناتی ہوں نظم آپ کو. بالکل. اور دیکھیے نظم میں نے اپنی اس بہو کے نام لکھی ہے جو اب آنے والی ہے میرے پاس. جی اچھی بات. ماں کے اوپر بھی لکھی ہے؟ میں نے ماں کے اوپر بھی لکھی ہے, وہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ اپنے وقت پہ تھوڑے مجھے نہیں, ابھی جو آنے والی ہے اس کی میں نے وہ نظم لکھی, اور جب میں میری بہو مجھے نہیں ملی تھی اس سے پہلے میں نے لکھی تھی یہ نظم, اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں نے تمہارے اوپر ایک نظم لکھی ہے. تلاش جاری تھی اور پھر میں نے کہیں پڑھی بھی نا, یہ ایک پروگرام میں پڑھی, تو مجھے لوگوں نے پہلا جو سوال کیا بڑا دلچسپ سوال, کہہ لیں آپ نے لکھ تو لی نظم, اب یہ بتائیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو بہو آئے گی وہ آپ کی پوئٹری کو سمجھ لے گی؟ آج کل نوجوان یہ تو اوور آل میسج ہے, نہیں مطلب بہو کے نام لکھی ہے تو بہو کو اتنی شاعری سمجھ آئے گی. آج کل بچے کہاں پڑھتے ہیں, نہیں تو پھر آپ نے, میں نے کہا بھائی دیکھیں میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے, اور اس کو میں تشریح کر دوں کہ جس طرح اسٹوڈنٹس کو صحیح. لیکن ماشاءاللہ ابھی تک خیر میں نے بہو کو بھی نہیں سنائی, لیکن نہیں ابھی میں آج سناتی ہوں, ہو سکتا ہے وہ اس پروگرام کو دیکھے تو سن لے. اچھا ان کو ذوق ہے شاعری؟ اس کے گھر کا بھی ماحول ہے, اس کی والدہ والد بھائی سب کو ہے, اس کو بھی ہے, لیکن آپ پڑھائی ماشاءاللہ میڈیکل میں فائنل ایئر میں وہ ہے, تو ابھی زندگی میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے اس کے لیے وقت نکالنا. لیکن چونکہ ماحول پہلی یہ نظم سن لیں گی تو پھر شاید کچھ شغف ہو جائے. نہیں وہ میرے پاس آئے گی تو ویسے ہی ہونے لگے گا. صحیح. بہرحال آنے والی بہو کے لیے ایک نظم ہے, اور میں نے اپنی زندگی کے تجربات اور ہماری جنریشن نے جو فیس کیا بینگ اے بہو, اس کے بعد ہماری جنریشن اب جو بہویں آ رہی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ماحول میں آ رہی ہیں. میری یہ مطلب میں ایسا محسوس کرتی ہوں, تو میں نے اسی حوالے سے لکھا ہے. زندگی کا سفر آبلا پا سفر, بے اما رہ گزر, بے نشاں منزلیں, بے کراں خامشی کا خلا, خواب سب منجمد, خواہشیں خوف کے قید خانوں میں سہمی ہوئی, خواہشیں خوف کے قید خانوں میں سہمی ہوئی, اپنے ہونے کی شرمندگی بار تھی زندگی, اپنے ہونے کی شرمندگی بار تھی زندگی, ایسے صحراؤں سے خارزاروں سے گزری ہوں رستہ بناتے ہوئے. بہت خوب. ایسے صحراؤں سے خارزاروں سے گزری ہوں رستہ بناتے ہوئے, خامشی کے خلا کا سفر طے کیا, خوف کے قید سے خواہشوں کی رہائی تلک, بے اما راستوں بے نشاں منزلوں کا سفر پر خطر تھا, مگر ایک امید جگنوں کی مانند رستہ دکھاتی رہی. ایک امید جگنوں کی مانند رستہ دکھاتی رہی, اور میں نے یقین پا لیا, اور میں نے یقین پا لیا, میری جان جگر میرے بیٹے کی دلہن, یقین کر کے تو ہی یقین ہے میرا. بہت خوب, بہت خوب. تو میری صبح روشن, میرا مہر تو, میرا مہتاب تو, دیکھ تیرے لیے میں نے سب خار چن کر زمیں سبزہ و گل سے ہموار کی, خوف کے قید خانے مقفل کیے, راستے لالا و گل سے مہکا دیے. بہت خوب. اور گھر کے دیوار و در تیری پائل چھنکنے, تیری چوڑیوں کے کھنکنے, تیری کھلکھلاتی ہنسی کے لیے ہمتن گوش ہیں, میرے ہمراہ گھر کی منڈیروں پہ روشن دیے منتظر ہیں تیرے, میرے بیٹے کی دلہن میری صبح روشن. دعا ہے تیری زندگی کا سفر گل بکف منزلوں کا سفر ہو,
दुआ है तेरी रह गुज़र में हो ऐसी कई मंजिलें, मेरे बेटे की दुल्हन मेरी सुबह रोशन, यकीन कर कि तू ही यकीन है मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी मोहब्बत आपने इस अपनी और आसान भी है, मेरा ख्याल है कि वो समझ जाएगी। हाँ ज़ाहिर है वो, और ये जनरेशन समझ जाएगी और आपसे दुगना जो है उनको मोहब्बत जो है हो जाएगी। नहीं वो है बहुत प्यारी, बहुत होता है ना जो गुड सोल्स होती हैं, जो नेक रूह हैं, वो ऐसी ही है। अच्छा, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो गया है लेकिन और दिल नहीं चाह रहा, और एक प्रोग्राम फिर आपके साथ। नहीं मुझे बहुत तुम लोगों के साथ बातें करके मुझे यकीन करो मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सब कोई प्रोग्राम हो रहा है। और अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, बहुत तरक्की करो और बहुत आगे जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, एक नए शायर, एक नए मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे अफशा शऊर को और निम्रा अंसर को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।